آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم ایک ایسی داستان کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے مکمل تسلیم کی، کامل یقین کی اور ایک ایسی قربانی کی جس نے آنے والی ساری نسلوں کے لیے ایک روشن راستہ طے کر دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کے اس عظیم سفر کی، جہاں ہر قدم پر ایک نئی آزمائش تھی اور ہر آزمائش کے بعد ایک نیا معجزہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بیبل کے اس قدیم رات کو تصور کیجئے۔ عراق کے اس تاریخی شہر میں ہر گلی سے ہتھوڑوں کی آواز گونج رہی تھی، پتھروں کو تراشا جا رہا تھا، کوئی آنکھ بنا رہا تھا، کوئی ہاتھ، کوئی تاج، اور پھر وہی بے جان پتھر اگلے دن لوگوں کے معبود بن جاتے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے سے بولا، تھوڑا زور سے مارو، آج تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں لگ رہی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسی شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو چکا ہے جو آنے والی پوری انسانیت کو توحید کا سیدھا رستہ دکھانے والا تھا، جس کا نام ہمیشہ کے لیے قربانی، صبر اور اللہ سے وفاداری کی نشانی بننے والا تھا۔ یہ تھا بابل کا وہ گہرا اندھیرا، ایک ایسا دور جہاں انسانی عقل بالکل سو چکی تھی اور پتھروں کے آگے جھک رہی تھی۔ بابل کا وہ وقت واقعی بڑا عجیب تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے، ان سے اولاد مانگتے، رزق مانگتے، بارش مانگتے۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کے اپنے والد بھی یہی بت تراشتے تھے، لیکن اللہ نے بچپن سے ہی حضرت ابراہیم کے دل کو روشن کر دیا تھا۔ جب پوری قوم ان پتھروں کے آگے جھکی ہوئی تھی، ایک نوجوان نے صرف ایک خالق کو پہچان لیا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے بڑے ہی منطقی انداز میں پوچھا، یہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو، کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اس سوال کے جواب میں ملی صرف اور صرف خاموشی۔ ان کے پاس اس آسان سے سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آخر میں بس اتنا کہہ پائے کہ ہم نے تو بس اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، انسان جسے عقل جیسی نعمت ملی، وہ بے جان پتھروں کے آگے بے بس تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کا دل کانپ اٹھا، انہیں اپنی قوم پر ترس آ رہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، کتنی محبت اور ادب سے کہا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ محبت نہیں، بلکہ غصہ۔ ان کے والد نے دھمکی دی، اگر تو ہمارے معبودوں کو برا کہے گا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، ایک بیٹا اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا تھا، لیکن باپ اسے دنیا کی آگ سے ڈرانے لگا۔ مگر حضرت ابراہیم نے اس شدید سختی پر بد دعا نہیں دی، انہوں نے بس اتنا کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا۔ اس کے بعد وقت آیا بتوں کے ٹوٹنے کا، حق کی اس عظیم ضرب کا جس نے بابل کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر ایک دن وہ موقع بھی آ گیا جب بابل کی پوری قوم تہوار منانے شہر سے باہر چلی گئی۔ بت خانہ بالکل خالی تھا، سینکڑوں بت کھڑے تھے اور ان کے سامنے کھانے کے ڈھیر لگے تھے۔ حضرت ابراہیم اندر داخل ہوئے، انہوں نے بتوں کو دیکھا اور پوچھا، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ جب وہاں صرف خاموشی تھی تو اچانک انہوں نے ایک کلہاڑی اٹھائی، دھڑام، پہلا بت گرا۔ یہ صرف کسی پتھر کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ صدیوں پرانی گمراہی کو توڑنے کی ایک آواز تھی۔ اور پھر ایک کے بعد ایک بت گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا۔ کچھ ہی پلوں میں سارے چھوٹے بت زمین پر ٹکڑوں میں بدل چکے تھے۔ وہاں صرف سب سے بڑا بت بچا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بڑی حکمت عملی سے وہ کلہاڑی اسی بڑے بت کے کندھے پر ٹانگ دی۔ شام کو جب لوگ واپس لوٹے تو ان کے ہوش اڑ گئے، ان کے معبود زمین پر ٹوٹے پڑے تھے۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم، جو ہمیشہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ انہیں پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بڑے سکون سے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو۔ لوگ غصے میں بولے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کی تلاش تھی۔ ان کی آواز گونج اٹھی، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ لیکن جب دلوں پر تکبر کی مہر لگ جائے تو حقیقت سامنے ہونے پر بھی اس سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب سامنا تھا نمرود کی خوفناک آگ کا۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو جلا دو۔ ایک بہت بڑا میدان تیار کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔
گرمی اتنی شدید تھی کہ لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر آگ کی طرف لایا گیا۔ اس خوفناک منظر میں بھی ان کی زبان پر پورے یقین کے ساتھ صرف ایک جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ پوری قوم تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن اسی پل آسمانوں سے اللہ کا حکم اترا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جس آگ کی گرمی سے لوگ دور کھڑے تھے، وہی آگ اللہ کے نبی کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ رسیاں جل گئیں، لیکن ان کا جسم، ان کے کپڑے بالکل سلامت رہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ پھر آمنا سامنا ہوا بابل کے سب سے غمنڈی بادشاہ نمرود سے۔ اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اکڑ کر کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کروا دیا۔ لیکن اس بار حضرت ابراہیم نے ایسی دلیل دی جس نے پورے دربار کو لاجواب کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کا غرور بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بابل کی اس اندھیری تاریکی کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ یہ ایک طویل سفر تھا جو قدیم شام اور مصر کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیتے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ 86 سال گزر گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور پھر 86 سال کے اس طویل انتظار کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن دوستوں، اللہ کے خاص بندوں کی آزمائش بھی خالص اور خاص ہوتی ہے۔ اب شروع ہونے والی تھی صحرا کی ایک بالکل خاموش آزمائش۔ حکم آیا کہ اپنی بیوی حجار اور اس چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی ایک سنسان بنجر وادی میں چھوڑاؤ، ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا اور نہ کوئی انسان۔ جب حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر واپس مڑنے لگے تو حضرت حجار نے ایک سوال پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بس اتنا ہی سننا تھا۔ اور اس عظیم خاتون کا جواب تھا، تو پھر اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ اٹوٹ یقین، وہ بے مثال بھروسہ جو ایک عام انسان کی عقل کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ اور اسی بے بسی کے عالم میں ظاہر ہوتا ہے زمزم کا مقدس چشمہ۔ تھوڑی ہی وقت میں پانی ختم ہو گیا، ماں کا دودھ سوکھ گیا اور ننھا اسماعیل پیاس سے رونے لگا۔ بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر ایک ماں کہاں سکون سے بیٹھ سکتی تھی؟ حضرت ہاجر پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ پورا افق دیکھا، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ پھر بے چینی میں وہاں سے مروا کی طرف دوڑیں، صفا سے مروا اور مروا سے صفا، امید اور بے بسی کے درمیان لگائے گئے ان کے وہ 7 چکر۔ یہ تڑپ اور کوشش اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے حج اور عمرہ کا ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ اپنے آخری چکر پر انہیں ایک آواز سنائی دی۔ جب وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ رہی تھیں، ٹھیک وہاں زمین سے زندگی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس سوکھی اور بنجر زمین کو زمزم جیسی برکت سے نواز دیا، اور اسی پانی نے آگے چل کر پوری ایک نئی تہذیب اور آبادی کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت اسماعیل بڑے ہو رہے تھے، باپ اور بیٹے کا تعلق اور مضبوط ہو رہا تھا۔ لیکن پھر آتی ہے اللہ کی راہ میں قربانی کی وہ آزمائش جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھی۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ سچی فرمانبرداری اصل میں یہی ہے، اس دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہو اسے خوشی خوشی قربان کر دینا، صرف اس لیے کیونکہ آپ کے خالق نے مانگا ہے۔ ایک باپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنے سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو بیٹے کا صبر بھی بے مثال تھا۔ بیٹے نے مسکرا کر کہا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ذبح ہونے سے ٹھیک پہلے حضرت اسماعیل نے جو آخری گزارشیں کیں وہ کسی کا بھی دل چھلنی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میرے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں ہاتھ پاؤں نہ ماروں اور قربانی میں خلل نہ پڑے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ بیٹے کی محبت دیکھ کر اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے، اور میری خون میں سنی ہوئی قمیض میری امی کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں تھوڑا صبر آ جائے۔ یہ اطاعت اور تسلیم کا وہ اعلیٰ درجہ تھا جس پر آسمان کے فرشتے بھی حیران تھے۔
حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھری چلا دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حکم کے آگے قدرت کے قوانین ٹھہر گئے تھے۔ چھری کو غصے میں پتھر پر مارا گیا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اسماعیل کی گردن کا ایک بال بھی نہ کٹا۔ اور پھر آسمان سے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جو اسماعیل کی جگہ قربان ہو گیا۔ دراصل اللہ کو کسی کی جان نہیں چاہیے تھی، اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا دل دنیا کی ہر محبت سے آزاد ہو کر صرف اور صرف رب کا ہو چکا ہے یا نہیں۔ اور آج کے اس وضاحتی تجزیے کے آخر میں یہی وہ سب سے گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان کا دل دنیا کی تمام وابستگیوں اور محبتوں سے پوری طرح خالی ہو جاتا ہے، جب وہ اپنا سب کچھ مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی حیران کن معجزوں کو ریسیو کرنے کے قابل نہیں بن جاتا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ داستاں کوئی معمولی کہانی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ مکمل تسلیم اور کامل یقین ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اس پر سوچئے ضرور۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔